آئیڈیلی تو 10 سال تک بچے کو اسکول نہ بھیجیں. لیکن اگر آپ کا بڑا دل کر رہا ہے نا اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بچے کو نا گھر میں ٹائم نہیں دے پاتے, ہمارے پاس اپنے بچے کے لیے سب کچھ ہے, ٹائم نہیں ہے, تو پھر بھی آپ 7 سال تک پلیز فار گاڈ سیک اپنے بچے کو اسکول مت بھیجیں. 7 سال سے پہلے بچے کو اسکول بھیجنے کا مطلب ہے کہ آپ بچے کو ابیوز کر رہے ہیں. اب بہت سے پیرنٹس نا کہتے ہیں کہ یاسر صاحب آپ کی جو بات ہے نا کہ 7 سال تک اسکول نہ بھیجیں, تو آج کل تو بچے 3 سال کے بعد اتنے ماشاء اللہ تیز اور اتنی ان کے اندر ایک لرننگ ایجیلٹی ہوتی ہے, کیوروسٹی ہوتی ہے, بچے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, گھر پہ تنگ بہت کرتے ہیں, تو ہم پھر بچے کو اسکول کیوں نہ بھیجیں؟ اور جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو پھر تو ہمارے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں ملے گا. اور بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ 7 سال سے پہلے اگر آپ نے اپنے بچے کی بیسٹ تعلیم و تربیت کرنی ہے تو آپ 4 کام کریں. اگر آپ یہ 4 کام کرتے ہیں تو یو کانٹ امیجن کہ 7 سال کے بعد آپ کا بچہ ان تمام بچوں کو بہتر انداز میں کمپیٹ کرے گا جو اسکول جا رہے تھے. اب وہ 4 کام آپ نے کون سے کرنے ہیں؟ پہلا کام یہ کریں کہ بھئی آپ بچے کی انٹلیکچول نیڈز کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں. گپ شپ لگانے کے لیے ٹائم چاہیے جو پیرنٹس کے پاس نہیں ہے. اب آپ جب اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے, آپ اس کے کویسچنس کو ایڈریس کریں گے, چونکہ بچہ 7 سال تک اتنے شاندار کویسچنس کرتا ہے کہ اتنے بہترین اور اتنے گہرے کویسچنس ایک پی ایچ ڈی اسکالر بھی نہیں کرتا. سو جب بچہ آپ سے کویسچنس کرتا ہے تو آپ اس کے کویسچنس میں اس کو انگیج کریں اور اپنے پورے فہم کے ساتھ اس کے کویسچنس کے جوابات دیں. آپ اس کے ساتھ ریفلیکٹیو کانورسیشن کریں, آپ اس کے ساتھ گپ شپ کریں, اور جو آپ کی گپ شپ ہے وہ میننگ فل گپ شپ ہو. اس گپ شپ میں کسی کی غیبت, میٹیریلسٹک چیزوں کو ڈسکس کرنا, مادیت پرستی نہ ہو, بلکہ آپ کسی نہ کسی ایک ٹاپک کو لے لیں. کبھی آپ فیشن انڈسٹری کو ڈسکس کر لیں, کبھی نیڈس کو ڈسکس کر لیں, کبھی وانٹس کو ڈسکس کر لیں, کبھی آپ لائف سٹائل کو ڈسکس کر لیں, کبھی آپ فوڈ چوائسیز کو ڈسکس کریں, کبھی آپ ڈسکس کریں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, کبھی آپ نیچر کو ڈسکس کریں, کبھی آپ سوشل میڈیا کو ڈسکس کریں, کبھی آپ مین اسٹریم میڈیا کو ڈسکس کریں, کبھی آپ فلسفے کو ڈسکس کریں. مطلب آپ کے پاس اتنے ٹاپکس ہوتے ہیں, تو آپ نے کسی ایک ٹاپک کو لینا ہے اور آپ نے اس ٹاپک پہ بچے کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے. اور بہت سے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں بچے کہاں سنتے ہیں. دیکھیں جب آپ کی بچے کے ساتھ بانڈنگ ہوگی نا تو بچہ آپ کی بات سنے گا, کیونکہ آپ بچے کے لیے لائکیبل ہیں. بچہ اسی کی بات سنتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کے لیے لائکیبل ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کی بات سنے گا. تو آپ نے اگر بچے کے فلو اینڈ ڈیپتھ آف تھاٹ کو ڈیولپ کرنا ہے, آپ نے ڈیپتھ آف آئیڈیاز کو ڈیولپ کرنا ہے, آپ نے اس کے انٹلیکچوئل فیکلٹیز کو اسٹرانگ کرنا ہے, آپ نے اس کے کوگنیٹیو لینڈسکیپ کو اپ اسکل لیول پہ انرچ کرنا ہے, آپ نے اگر اس کو ذہین بنانا ہے, تو پھر آپ نے اس کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے. اور $1 ٹریلین کی بات کرنے لگا ہوں کہ دنیا کی بیسٹ تعلیم و تربیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, جب ماں باپ اپنے بچے کو سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے اس کو گائیڈ کرتے ہیں, اس کو کوچ کرتے ہیں. اور آج کل تو مارکیٹ میں انبیاء کرام کی جتنی بھی جو سٹوریز ہیں وہ بک فارم میں موجود ہیں, اور اس میں قصہ آدم بھی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, حضرت یونس علیہ السلام کا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا, حضرت یوسف علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت نوح علیہ السلام کا. یہ دیکھیں یہ اتنے پیارے پیارے قصے ہیں کہ اس میں اتنی زیادہ لرننگ ہے, اور اس میں اتنی زیادہ آپ اپنے بچے کی ایتھیکل گراؤنڈز پہ تربیت کر رہے ہیں. تو اس میں یہ چیز ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے اس کی انٹلیکچوئل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے گپ لگانی ہے, اور آپ کو کسی اسکول میں یہ چیز نہیں ملے گی. موسٹلی اسکولس میں ٹیچرس جو ہے نا وہ کانفرمیٹی اپروچ اپناتے ہوئے اتھارٹیرین وے سے بچوں کو ڈسپلن مینٹین کرتے ہوئے نظر آئیں گی, یا وہ ایک رسمی کتابیں ہیں اور وہ بچے کو آوازیں بولنا سکھائی جا رہی ہوتی ہیں, رائمس سکھائے جا رہے ہوتے ہیں, جی آپ نے ایپل کو اس طرح پڑھنا ہے اور بال کو اس طرح پڑھنا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی بڑی بات ہے. اور دوسرا کام آپ کیا کریں کہ بچے کو نا جتنی آپ تفریح کروا سکتے ہیں کروائیں. مطلب آپ اپنی پاکٹ کو دیکھیں اور بچے کو آپ فیلڈ ٹرپس کروائیں, آپ اس کو لائبریریز میں لے کے جائیں, آپ اس کو ہسٹوریکل بلڈنگ سکھائیں, آپ اس کو نیچرل لینڈسکیپ سکھائیں, مطلب جھیل, دریا, ندی اور جنگل, اور یہ جو پلانٹس کی نرسریاں ہیں. مطلب
آپ نے اس کو جو گورنمنٹ بلڈنگس ہیں، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جہاں جہاں پہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، آپ اس کو جتنا ایکسپوجر دیں گے، یو کانٹ امیجن کہ یہ بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نے بچے کو 7 سال تک، ویسے تو فار ایور، لیکن پہلے جو 7 سال ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو انکنڈیشنل پیار، محبت، شفقت اور ٹرسٹ دینا ہے۔ یہاں پہ میں نے ورڈ بولا ہے انکنڈیشنل۔ انکنڈیشنل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو محبت، شفقت، پیار اور اعتماد ہے وہ اس بات کے ساتھ لنک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری بات کتنی مانتا ہے، اور یہ میرا کتنا فرما بردار ہے، اور یہ گریڈز کتنے اچھے لے رہا ہے، یہ پڑھائی کتنی اچھی کر رہا ہے۔ اور آپ نے پیار، محبت، شفقت جب دینی ہے تو وہ ڈفرینٹ طریقوں سے دے سکتے ہیں۔ آپ وربلی اپنے بچے کو یہ محسوس کروا سکتے ہیں کہ بھائی تم جیسے بھی ہو نا، میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو گلے لگائیں، اس کو چومیں، اس کو ہگ کریں۔ بچے کو چومنا، گلے لگانا اس کی نیورل ڈیولپمنٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی ایموشنل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ وہ بچے ہیں کہ جو ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اینڈ ادروائز تو پھر بچوں میں ایموشنل اسٹارویشن آتی ہے، اور ایموشنل اسٹاروڈ بچے تعلق و ترسے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں پھر وائلنس کریٹ کرتے ہیں۔ آپ کو جتنے بھی سیریل کلرز ملیں گے، جتنے بھی ریپسٹ ملیں گے، جتنے بھی یہ بے روی میں انوالو ہونے والے بچے ہیں، تو ان کا بہت بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یا تو انہوں نے وائلنس سیکھی ہوتی ہے، بیکاز آئی بلیو کہ وائلنس بریڈس وائلنس، یا انہوں نے مار کٹائی اور انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس سیکھی ہوتی ہے۔ ان کو گھر سے پیار، محبت، شفقت اور ٹرسٹ جب نہیں ملتا تو ان کے اندر افیکشن ڈیفیسٹ، اٹینشن ڈیفیسٹ، ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ بچے ہیں کہ جو سٹارٹ میں دوسرے بچوں کو بلی کرتے ہیں، ہراس کرتے ہیں۔ جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ بچے پھر غلط کاموں میں انوالو ہوتے ہیں۔ یہ بچے پھر طاقت کے حصول کے لیے انفیئر مینس کی طرف جاتے ہیں، اور یہی وہ بچے ہیں کہ جو پھر یہ ریپ ایکٹیویٹیز میں اور مرڈرز میں اور کرائمز میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بچے کی اگر ہولسٹک ڈیولپمنٹ کرنی ہے اسکول بھیجے بغیر، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو انکنڈیشنل پیار دینا ہے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپ نے نا بچے کو 7 سال تک کھل کے کھیلنے کا موقع دینا ہے۔ مطلب اس میں ٹائم کو لمٹ ہی نہیں کر رہا، اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ آپ کا بچہ مٹی میں کھیل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کا بچہ پانی سے کھیل رہا ہے تو شکر ادا کریں، آپ کا بچہ پینٹنگ کر رہا ہے، آپ کا بچہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں 7 سال تک نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو کام کرتے ہیں نا، بچہ آپ کو دیکھا دیکھی وہ کام کرتا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جو بچے ہیں نا وہ چھوٹی عمر میں ہی نا ٹیچر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یار یہ ساری دنیا کے بچے جو ہے نا وہ ٹیچر ہی کیوں کھیلتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آس پاس ہر بندے کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ ٹیچنگ موڈ میں رہتا ہے اور ہر وقت دوسروں کو نصیحتیں کرتا رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کتنا اچھا کام ہے، اماں ابا کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، رائٹ؟